نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سارے دوست پڑھو ماشاءاللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری نہ رہا محبوب کسے دا تے نہ رہی کسے دی سرداری اتھے کسے دے پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری تے آزمے تھے دل نہ لاویں تے روسے جاندی واری نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین محترم قاری محمد فیاض نعیمی صاحب اور دوستو بھائیو بھائی محمد سلیم مرحوم مغفور اس دے سال ثواب دا پروگرام ہے اس دے بچیاں نے بڑے ہی عقیدت اور محبت دے نال اپنے باپ دے سال ثواب دا پروگرام کروایا ہے کئی دنوں تو اس جستجو دے اندر سن ٹائم بندیاں اج دا ٹائم نماز جمعہ تو بعد دا بنیا تو جمعہ ویسے ہی بڑی شان والا ہوندا ہے جمعے دا دن بڑی عظمتاں والا دن ہوندا ہے بڑی برکت والا دن ہوندا ہے تے اج دے دن اس جان والے مرحوم مغفور واسطے دعائے مغفرت دا اہتمام کیتا گیا ہے
ساڈا عقیدہ ہے کہ جدوں کوئی ساڈا مسلمان بھائی اس دنیا تو چلا جائے او دے واسطے جدوں بھی اللہ اور اس کے رسول دا ذکر کیتا جائے اس جان والے نو فائدہ بھی پہنچتا ہے اور اللہ کریم اس ذکر دی برکت دے نال اس دے گناہ معاف فرما کے انہوں جنت عطا فرما دیندا ہے. ذرا اونچی آواز نہ کہہ دیو سبحان اللہ. یہ ساڈا محکم عقیدہ ہے. لڑائی نہیں، کسی نال جھگڑا نہیں، کوئی ایسی اور بات نہیں. بحیثیت مسلمان ہون دے عقیدہ ہے. اور دوستو اس بچے نے مینوں ماں باپ دی شان دے بارے، ماں باپ دے مقام دے بارے بات کیتی ہے. میں تھوڑا تھوڑا یہ بھی بیان کراں گا، لیکن اس سال ثواب دا جو موضوع ہے میرے بھائیو، یہ عقیدہ کہ جان والے نو ثواب پہنچدا ہے، توجہ ہے، یہ ساڈا کلیاں دا عقیدہ نہیں، اج دے لوگاں دا عقیدہ نہیں، بلکہ جڑے آندن نہیں پہنچدا انہاں دا اج دا عقیدہ ہے، جڑے آندن اپڑدا ہے انہاں دا دائمی عقیدہ ہے، انہاں دے بزرگاں دا عقیدہ ہے. اور اے عقیدہ ولیاں دا عقیدہ ہے، اے عقیدہ نبیاں دا عقیدہ ہے. ذرا اونچی آواز نہ کہہ دیو سبحان اللہ. اے عقیدہ ساڈے اسلاف دا عقیدہ ہے، اے عقیدہ بابا فرید شکر گائیں دا عقیدہ ہے، اے عقیدہ سخی سلطان بہو دا عقیدہ ہے، اے عقیدہ داتا علی اجمیری دا عقیدہ ہے. اور رب کعبہ دی قسم ہے اے عقیدہ حضرت مولا علی دا عقیدہ ہے، حضرت فاروق اعظم دا عقیدہ ہے، حضرت صدیق اکبر دا عقیدہ ہے. اور اے عام عقیدہ نہیں، اے نبیاں دے امام دا عقیدہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ذرا اونچی آواز نہ کہہ دیو. اے عقیدہ نبیاں دے امام دا عقیدہ ہے. اور پھر میں گل کراں تے دور نکل جائے گی، اے عقیدہ سارے نبیاں دا عقیدہ ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم دا عقیدہ ہے. اے جڑی اپا دعا منگنے ہیں نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے دعا حضرت ابراہیم دعا منگی سی. تو اے دا کی معنی ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مینوں بھی تے میری اولاد نو بھی مقیم الصلاۃ، نمازی بنا. ومن ذریتی، میری ذریت کو یعنی میری اولاد کو نمازی بنا. اور پھر فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین دی بھی مغفرت فرما. ہائے ہائے. اور پیچھے والے بیلی بھی ذرا اونچی بات نہ کہہ دیو. معلوم ہویا کہ نبی دا باپ جڑا ہے نا، نبی جس پشت جو پیدا ہوندا ہے، نبی دی ماں اور نبی دا باپ، ایتھے ہن ساڈا اختلاف ہے. اے دوسرے لوگ آندے نے کہ حضرت ابراہیم دا باپ جڑا ہے بت تراش سی، مسلمان نہیں سی، بت تراش سی، بتاں دی پوجا کردا سی. تو سوال یہ پیدا ہوندا ہے کہ دعا مغفرت دی مسلمان لی منگی جاندی ہے، بتاں دے پجاریاں لئی نہیں منگی جاندی. اس سنیاں دا عقیدہ ہے. دعا جڑی ہے نا، دیکھو عیسائی کڈا بھی ساڈا بیلی ہوئے نا، او مر جائے تعزیت کر دیاں گے پہ جی افسوس ہویا ہے، بیلی سی سجن سی ٹھیک ہے، لیکن او دلی مغفرت دی دعا مسلمان دا بچہ نہیں منگے گا. بھگوان داس جسٹس سی، یعنی بہت بڑا جج سی پاکستان دا، مر گیا، سب نے کیا جی افسوس ہویا ہے، ہاتھ چک کے کسے مغفرت دی دعا نہیں منگی. ارے اگر تینوں اے پتہ ہے کہ مغفرت دی دعا او دے لئی منگی جاندی ہے جڑا مسلمان ہوے،
تے ابراہیم نو نہیں پتا سی؟ حضرت ابراہیم جڑی دعا منگی ہے نا اپنے باپ لئی، ربنا اغفر لی ولی والدیا، مینوں بھی میری بھی مغفرت کر اور میرے والدین دی بھی مغفرت کر. ایتھوں پتہ یہ چلیا کہ والدین حضرت ابراہیم دے والدین جڑے نا او مومن سن، مسلمان سن، اور پھر والدین واسطے دعا منگنا بھی نبیاں دی سنت ٹھہری کہ نہ ٹھہری؟ اس بچے دا والد فوت ہو گیا، تیرا کی نام؟ ندیم. تیرا باپ سی سلیم، اے دا باپ سی. ہن اے دعا منگ رہا ہے ربنا اغفر لی ولی والدیا، ربنا اغفر لی ولی والدیا. اے دعا پہلے ابراہیم نے منگی اور پھر آمنہ دے لال نے بھی یہ دعا منگی، اور پھر اے دعا حضرت نوح علیہ السلام نے منگی. سورہ نوح دے اندر قرآن مجید چلا فرمایا ربنا رب اغفر لی ولی والدیا ولمن دخل. حضرت نوح نے دعا منگی، آکھیا یا اللہ میری بھی مغفرت کریں، میرے والدین دی بھی مغفرت کریں، اور ولمن دخل جیڑے جیڑے بندے میرے گھر داخل ہو گئے یا اللہ سارے دی مغفرت فرمائی. ولمن دخل جیڑے جیڑے میرے دین داخل ہو گئے میرے گھر، والی من دخلا بیتیا میرے گھر چ آ گئے، یعنی جیڑے بندے میرے امن دے جھنڈے دے تھلے آ گئے. ادھر ویکھی میرے ال توجہ کر. حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جیڑے جیڑے بندے تیرے نبی دے جھنڈے دے تھلے آ گئے سارے نو معاف کر. ولی والدیا، والدین دا حق ہے او دے مرن تو بعد بھی اولاد تے، والدین دا حق ہے او دے مرن تو بعد بھی اولاد تے. توجہ ہے، اولاد تے حق ہے ماں باپ دا. جیندیاں تے بڑے حق نے تے مریاں کو یہ نہ سمجھے جی بس حق مک گئے. ایک گل سنی میری، جدو بچہ چھوٹا جا ہوندا ہے ایڈا سارا پڑھنے پہ جاندہ ہے، چوتھی پنجویں جماعت دا سٹوڈنٹ ہے، ہونے تھوڑی جی عقل آنی شروع ہو گئی، ہونے سکولے جاندہ ہے، امی دعا کریں، امی بھی آندھی پتر میں تیرے بڑی دعا کرانگی. اچھا دعا مگاندہ ہے 7ویں 8ویں 10ویں 12ویں 14ویں پاس کر گیا. جدوں پیپر ہم دن ماں دعا کری، اور سمجھ آندھی ہے کہ نہیں؟ ماں دعا کری میں پاس ہو جاؤں. اماں آندھی ہے پتر تیرے لی نہیں منگنی تے کہ دلی موڑے اپلائی کردہ کدھے نوکری واسطے. اماں دعا کریں، اچھا نوکری لگ گیا. ہون اماں بڑھی ٹھیریے اے جوان نوکری بھی لگو ہے، ہون پتر دے بچے ہو گئے. اچھا ہون ماں مر گئی، مرنا ہی ہے نا ایک دن. اور عزیزان من میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے نے ماں مرے مک جان ماں پہ اتے باپ مرے کر او ویلا او پایا باج محمد بخشا تے اجڑ جاندائی او میلا. اور میاں صاحب فرما دے نے بھائی بھائیاں دی درد وڈاؤں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں تے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں. ماں باپ بڑی شان والے نے، ماں باپ دا بڑا مقام ہے، ماں بڑی چیز ہے، باپ بڑی شے ہے. تو میرے بھائیو میں عرض کر رہا کہ والدین ماں باپ دا مقام. جناب حضرت نوح علیہ السلام دعا منگی، اور اج اے جڑی میں تینوں گل سنا رہا سی کہ بچے دی اپلائی ہو گیا، نوکری بھی لگ گئی. آج تے دعا ماں منگدی رہی، آج تے دعا ماں منگدی رہی. شارٹ ہے تیرا مائک جڑا ہے نا، شارٹ ہے. کافی دیر دا میں دیکھ رہا، میں کہ چلو گزارا ہو جائے گا. ہے کوئی صوفہ جہا؟ چلو کونے میں پیچھا ہو کے گزارا کر بیٹھ جا. صلاۃ و سلام پڑھو. وہ دھیان رکھی میرا. اور عزیزان من عرض پیا کرنا جناب علی
اے ماں جتے دعاواں منگدی رہی ماں دیاں دعاواں دے نال اما دعا کری میں پاس ہو جا میری نوکری لگ جائے ارے ماں دعا پہ منگدی ہے ہن جدوں پاس ہو گیا کہ آندا نہیں اما اے سارا تیری دعا دا نتیجہ ہے رکشے دے پیچھے لکھیا ہوندا ہے ماں کی دعا موٹر سائیکل تے ماں کی دعا اور جناب علی ہر جگہ تے ماں دی دعا ہن جدوں اے ماں مر گئی ماں دا انتقال ہو گیا فوت ہو گئی توجہ ہے اور جدو ماں مر گئی ہونے دا پتر کھڑا ہے او پتر جڑا ساری زندگی اس ماں تو دعاواں کرواندا رہیا ہن اونوں آندے نے بندے بھائی ویلیا ہاتھ چا کے دعا منگ تیری ماں مر گئی ہے اے آندا دعا دکھاؤ لکھی ہوئی کتھے ہن آندا دکھاؤ کتھے لکھی ہوئی ہے جائز ہی نہیں دعا جی جدو آپ نو لوڑ سی ساری زندگی ماں تو منگاندا رہیا ہن جدو ماں دی واری ہے جائز ہی نہیں پتہ بھی دو دیگاں لانیاں پین گیاں ماں لی دعا میں منگی جائے گی ہن دا جائز ہی نہیں میں دسو بھی نجائز کدوں ہو گئی او جدو تیری واری سی ادو جائز سی ہن ماں دی واری ہے نجائز ہو گئی ربنا اغفر لی والی والدیا اے نبیاں نے دعا منگی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا منگی ہے اج اے دوست اپنے باپ واسطے اللہ اس دی قبر تے کروڑا رحمتاں منظور فرمائے اچھی وانہ کہہ دیو ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے تے باپ اس جنت دا بوآ ہے باپ اس جنت دا دروازہ ہے ماں بھی ساری زندگی تیرے لی بڑی مشقت اٹھائی باپ نے بھی جدو تو بڑا ہو گیا نا تیری لتھی ہوئی جتی باپ نے پا لئی تیرے لتھے ہوئے کپڑے پیو نے پا کے آکھیا پتر تم عید تے نویں لے لا پتر حالات ہاتھ تنگ ہے کوئی گل نہیں میں گزارا کر لاں گا میں ایو کپڑے پا کے گزارا کر لاں گا لیکن بیٹا تو کپڑے لے لا باپ نے تیرے لائے ہوئے کپڑے پا لے تیری لائی ہوئی جتی پا لئی اور آج جو ماں باپ جو دنیا تو ٹر گئے تو جوانے سب کچھ تیرے کول ہے اللہ دے نبی نے فرمایا انہاں دا حق ختم نہیں ہویا انہاں دا حق تیرے تے موجود ہے یا اللہ کیڑا یا رسول اللہ کیڑا حق ہے جڑا ماں باپ ٹر بھی جان اولاد تے قائم رہندا ہے فرمایا پہلا حق ہے جدو ماں باپ ٹر جان فوت ہو جان اس اولاد دا حق ہے اپنے ماں باپ واسطے کفن دفن دا انتظام کرے دوسرا حق ہے او دی نماز جنازہ پڑھے اور تریہ حق ہے اپنے ماں واسطے مغفرت دی دعا کرے اپنے ماں باپ واسطے اپنے والدین واسطے مغفرت دی دعا کرے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اونچی آواز نہ کہہ سبحان اللہ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کہ تیرے تے حق ہے اے ضروری نہیں دو دیگاں دے پیسے نہیں ہے تو دعا نہ کر ضروری نہیں تیرے کول پیسے نہیں ہے تو ماں باپ واسطے دعا نہ کر فرمایا جدوں بھی تو ماں باپ واسطے سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کرے گا تیرے ماں باپ دی روح قبر ٹھنڈی ہو جائے گی اور پھر فرمایا اور بھی حق ہے یا رسول اللہ کیڑا ہے فرمایا اپنے باپ دے ماں دے رشتہ داراں نال حسن سلوک کر پیو دے بھراواں نال ماں دیاں بھیناں بھراواں نال یعنی اپنے ماں باپ دے جڑے تیرے بیلی سن سنگی سن جدوں حضور علیہ السلام بکرا ذبح فرماندے نا تو او ایسی جگہ تو گوشت اتار کے انہاں عورتاں بھیج دے جڑیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ دیاں سہیلیاں سن جیڑا گوشت خدیجہ الکبریٰ حضور دی بیوی جنہاں سہیلیاں نو بھیج دی ہوندی سی اس جگہ دا گوشت سرکار بھیج دے کہ خدیجہ دیاں سہیلیاں نے حضور فرمایا اپنے جڑے رشتہ دار نے نا تیرے ماں باپ دے انہاں نو نہیں بھول نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں اپنے چاچے تایاں دا حیا کر اپنے بزرگاں دا حیا کر اے اسلام دی تعلیمات ہیں اور میرے بھائیوں پھر ایک دن ایک اماں جان حضور مطلب کہ ایک اماں جان دا انتقال ہو گیا فوت ہو گئیاں اللہ دے رسول تشریف لے کے آئے اس ماں دے سرانے آ کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمایا اماں تیرے حال تے اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور پھر میرے نبی نے فرمایا تو میری ماں کے بعد میری ماں تھی اچھی بات نہ کہہ دے جنہوں نبیوں دا امام آکھے فرمایا ماں تو میری ماں تو بعد میری ماں سی اور پھر سرکار نے فرمایا توجہ ہے حضور فرمایا ماں
تو خود تینوں نویں کپڑے دی لوڑ ہوندی سی تو خود نہیں لیندی سی میں محمد نو لے کے دیندی سی اور پھر حضور فرمایا بڑے پیار نال آپ انج کھڑے ماں دے سرانے اور فرمایا نہیں ماں تو خود بھوکی رہ کے بھی مینوں کھانے کھلاندی ہوندی سی اور پھر حضور نے صحابہ نے فرمایا جاؤ میری ماں دی قبر تیار کرو صحابہ ماں دی قبر تیار کرن گئے صحابہ نے اوپر والا دانا ہے جڑا پہلا ٹویا ہوندا ہے نا او کڈ لیا تھلے والی او لہد رہ گئی حضور جنت البقیع وچ مگر ہی چلے گئے فرمایا صحابہ باہر آ جاؤ اے ماں بھی میری ہے تے حق بھی میرا ہی بندا ہے اے دی لہد میں اپنے ہتھاں نال کڈاں گا او منکرا بے ایمانا غور کرے ماں کیڑی ہے اے مولا علی دی ماں ہے اے جناب ابی طالب دے گھر والی ہے اے نبی پاک دی چاچی جان ہے جنوں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ چاچی مینوں ماواں نالوں ود کے پیار کیتا ہے فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ جنوں اج لوکی جے دا نام نہیں لیندے ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں مولوی بنے ودے نا تے جناب ابی طالب دے گھر دا نام لینا گوارا نہیں کردے فاطمہ بنت اسد دا نام اس گھر دا نام دبو دیتا گیا دوجیاں نوں اونچا کر دیتا گیا نہیں اے کارے اور نوجوانوں یاد رکھنا ایویں تقریر سمجھ کے عام گل سمجھ کے نہ اینو چھوڑنا اے او کارے اگر اے کار نہ ہوندا تے اج اے دین نہ ہوندا بول میں کی کہہ رہا ہوں ہائے 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 اے او کارے جدو پورا مکہ تیرے میرے نبی دا مخالف سی سارے مکے دے سردار محمد نو قتل کرنا چاہتے سن ابھی طالب نے آخیا چلے میرے بھتیجے وال انگلی کی او دا ہاتھ لا دے صلی اللہ بولو تو صحیح ہن نویں دین آ گئے نا نویں مولوی آ گئے نا جیڑا اس گھر دا نام لوے او شیعہ ہو گیا جیڑا مطلب کہ دوسرے دا اے میں میرا عقیدہ میرے بزرگاں دا عقیدہ ہے کہ ابھی طالب دا او گھر ہے مولا علی دا او گھر ہے اگر اے گھر نہ ہوندا اج اے اذاناں نہ ہوندیاں اے جماعتاں نہ ہوندیاں اے مسجداں نہ ہوندیاں ارے ہر دور میں یہ خاندان ہے جو جب بھی کفر نے اسلام کو للکارا ہے تو اسی خاندان نے سامنے کھڑے ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اسلام کو قائم اور دائم رکھا ہر دور میں میں کہہ رہا ہوں ہر دور میں اس دور میں جب کوئی بھی حضور کو مانتا نہ تھا حضور کا کلمہ پڑھنا تو درکنار حضور کو قتل کرنا مطلب چاہتے تھے کہ حضور یہ محمد کا نام مٹ جائے ابی طالب نے کہا اس دور میں ابی طالب نے کہا کسی نے میرے بھتیجے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا اس کی آنکھ نکال دوں گا کسی نے انگلی کی اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا کبھی رات کو کوئی مکے کا مشرک ابی طالب کو ملنے آتا نا توجہ ہے مولا علی کے ابا جان حضور اسی گھر میں رہتے تھے نا چاچے کے گھر میں ابی طالب کے گھر میں رات کو کوئی مکے کا بندہ توجہ کری تن گل سمجھ کوئی مکے کا بندہ حضور کو ملنے آتا ابی طالب کو ملنے آتا تو ادھر حضور لیٹے ہوتے ادھر ابی طالب کا سگا بیٹا لیٹا ہوتا جب وہ چلا جاتا تو ابی طالب چارپائی بدلوا دیتے محمد کو اس چارپائی پہ اور بیٹے کو اس چارپائی پہ تاکہ رات کی تاریکی میں کوئی مشرک اسے محمد سمجھ کر حملہ کرے تو میرا سگا بیٹا تو کٹ جائے لیکن محمد بچ جائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میرے بھائیو یہ والدین ہے مولا علی کے یہ والدین ہے محمد عربی کے اونچی آواز سے کہیے گا صلی اللہ علیہ آپ کے والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے چلے گئے اماں 6 سال کی عمر میں چلی گئی لیکن حضور فرماتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں جب کبھی حضور نہ ملتے تو ہم یہ سمجھ لیتے یہ جو ٹائم ہے نا 3-4 کا ٹائم 3-4 بجے کا گرمیوں میں 3-4 بجے کا ٹائم صحابہ کہتے ہیں
اگر حضور ہمیں کہیں اور نہ ملتے نا ہم سمجھ جاتے حضور اپنی چاچی کے گھر ہوں گے، ابی طالب کے گھر فاطمہ بنت اسد کی گود میں آرام فرما رہے ہوں گے، یہ آرام کا وقت ہے، ماں کے گھر گئے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں اتنا پیار کرنے والی اماں، اور توجہ کرے میں اور بھی تجھے سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا نکل جاؤ باہر، یہ میری ماں کی قبر ہے، حق بھی میرا ہی بن گئے۔ حضور تھلے اترے، لحد کڈی او دے اندر لیٹ گئے، اور مزیدان من میرے کملی والے آقا اپنی ماں دے قبر دے اندر لیٹ کے جناب علی دعا پہ منگ دے اور عرض کر دینے الہ العالمین اے میری ماں دی قبر ہے یا اللہ اینو جنت الفردوس یا اللہ جنت دے باغاں چ باغ بنا دینی، اللہ اس قبر نو تاتے نگاہ تک وسیع فرما دینی، یا اللہ اس قبر تے مہربانیاں فرماویں۔ او مسلماناں ذرا غور کر، قاری بشیر دیاں آج جناب علی کھلیاں گلاں ذرا غور کر۔ ارے عزیزان من میرے نبی اپنی ماں دی قبر دے اندر لیٹ کے دعاواں پہ منگ دینے، اج دا مولوی آندا دعا جائز نہیں، معلوم ہویا کہ قبر دے اندر لیٹ کے میرا نبی اے دعاواں اپنی ماں لی منگ رہے ہیں، ایتھوں معلوم ہویا کہ اپنی ماں واسطے مغفرت دیاں دعاواں منگنیاں امام الانبیاء دی سنت مبارکہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جناب علی جدوں سرکار اس قبر چوں باہر نکلے اپنا کرتا لے کے اپنا کرتا عطا فرمایا، فرمایا اے کرتا میری ماں نو کفن دے اندر، میری ماں دے کفن دے اندر اے کرتا استعمال کیتا جائے۔ پر یا رسول اللہ اے کرتے دا کی فائدہ ہوئے گا؟ اج تے لوکی مندے ہی نہیں، کئی گلاں نہیں مندے، یا اللہ یا رسول اللہ اے کرتا ہے، فرمایا اے کرتا نبیاں دے امام دا ہے، اس کرتے دی برکت دے نال اللہ میری ماں دے درجات بلند فرما دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیو وہ بی بی کتنی شان علی، کتنے مقام علی وہ بی بی جس کا جنازہ نبیاں امام الانبیاء اور پھر آنسو بہارن، پھر انہوں اے فرمارن تو میری ماں کے بعد میری ماں تھی، اور پھر فرمارن تو خود بھوکی رہ کے بھی مینوں کھانے کھلاندی ہوندی سی۔ کیا وہ عظیم ماں تھی، کیا وہ شان والی ماں تھی۔ ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین، ماں باپ واسطے مرن تو بعد دعاواں منگنیاں اولاد دا حق ہے، اولاد تے اولاد دا حق ہے، اونچی آواز نہ بولو اولاد دا حق ہے۔ اللہ کریم محترم محمد سلیم دی قبر تے کروڑا رحمتاں نزول فرمائے۔ کیوں بے لے آؤ سامان ہے، اللہ کریم ساڑی اس محفل نو قبول فرمائے، اور محترم بھائی سلیم صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتاں نزول فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو بھائیو نوجوانوں، واہ جی واہ، اے میں اگے گل کیتی ہے نا پہ ہر دور دے اندر جدوں شروعات حضور نے اعلان نبوت کیتا ادوں بھی اس گھر نے دفاع کیتا۔ پھر جنگ بدر وچ مولا علی تلوار لے کے کھڑے ہوئے، ذرا اچھی آواز نہ کہہ دیو۔ اور میں کتاباں چ پڑھیا ہے کہ باقی مجاہد باقی صحابہ ایک ایک ہاتھ تلوار لے کے جنگ کرتے سن، تو مولا علی دے دونوں ہاتھیں تلواراں ہوندیاں سن۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، حیدر کرار دا معنی یہ ہے پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا۔ اور پھر اسی طرح یہ جنگاں کافی گزریاں، اور چلدیاں پھر جناب ایک او وقت آیا کہ مطلب کہ جس وقت سارے اکٹھے ہو کے جڑا کفر سی سارا اکٹھا ہو گیا، اور یزید دی چھتری دے تھلے اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ اور اس وقت پھر اسے گھر دا چشم و چراغ، اچھی بات نہ کہہ دیو، مولا علی دا بیٹا علی فاطمہ بنت اسد دا بیٹا، بولو مولا علی دا بیٹا میدان کربلا دے اندر تشریف لے کے آئے اور اعلان کیتا او لوگو اے قرآن ساڈا ہے، اے سنت ساڈی ہے، اے کتاب ساڈی ہے، اے دی حفاظت کرنا بھی ساڈی ذمہ داری ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو پھر بہرحال واقعہ تے بہت لمبا چوڑا ہے، میں بیان کراں تے دور نکل جاؤں گا۔ ایک بات پھر میں اس مطلب کاری دینا کہ جدوں اے کربلا دا معاملہ جڑا ہے اے جنگ ہو گئی، تو
اہل بیت دے جڑے مطلب کہ شہید ہوئے سن انہاں دے سر مبارک یزید دے دربار وچ پیش کرنے واسطے لے کے جا رہے سن تو راستے دے اندر ایک راہب سی عیسائی سی گرجا گھر سی ادا اس عیسائی دی نظر پئی نا انہیں کہا بھی میں انج دور تو ویکھیا نا بھی اے جتھوں جتھوں قافلہ گزردا آ رہا ہے تے حضرت امام پاک دے سر مبارک جڑا سی نا امام حسین دا انہیں کہا میں ویکھ رہا بھی ہر چیز اس سر نو سلام کر رہی ہے سائیڈاں والے درخت بھی انہوں سلام کر رہے ہیں حجر و شجر جیڑی چیز بھی آندی نا سلام کرے اور کہندا انج نور دیاں لاٹاں نکل رہی سن باہر نکلیا مطلب کہ بڑا پریشان ہویا مجبور ہو کے اس قافلے والے دے کول ٹر گیا جا کے انہیں کہا میاں اے کی معاملہ ہے اے کیسا ہے قافلہ ہے بڑے آج تک میں قافلے ویکھے پر انج دا قافلہ میں نہیں ویکھیا کہ یہ سر تن تے مطلب کہ نیزیاں دے اوتے ٹنگے ہوئے اور یہ بیبیاں نو اللہ اکبر بس زبان زیب نہیں دندی سید شبیر حسین حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کردے سن تین دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں تین دن دے ترے آئے سید جنوں پیار ہے اہل بیت دے نال ذرا غور نال سماعت کرے ایتھے بیٹھ کے نہیں مدینے جا کے تین دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی بد بد جانا دتیاں انا غازی شیر جوانا او بیت یزید قبول نہ کیتی تک آل نبی دیاں شانہ بیت یزید سارے مل کے کہہ لو دوستو بیت یزید قبول نہ کیتی تک آل نبی دیاں شانہ اوے آدم صبر حسین دا ڈٹھے وچ کربل دے میدانا اوے آدم صبر حسین دا ڈٹھے وچ کربل دے میدانا اور آدم چشتی علیہ رحمت آپ فرماندے نے ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے ہن آئی حسین دیواری ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے ہن آئی حسین دیواری اور زینب آکھے میں صدقے ویرا تیری بہن تیرے تو واری اور چھیتی آویں دیر نہ لاویں پیچھے کلی بہن بچاری او آدم پھڑ کے باغ گڑے دی ایو کر دی زینب زاری اور عزیزہ نے من جناب علی اس عیسائی راہب نے اس قافلے والے نو روک لیے اور روک کے کہنے لگا او قافلے والے اے کیدا سر مبارک ایڈا عظیم ایڈی شان والا ایڈے مقام والا ایڈی عظمتاں تے شان والا ذرا پیار نال کہہ لو اور اچھی وارنا امام علی مقام واسطے کہہ لو سبحان اللہ ارے 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 مرگ اے یزید نہ یزید کی وہ جفا رہی نہ ابن زیاد کا وہ ستم رہا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کل بھی زندہ ہے حسین جنت کا شہزادہ ہے حسین جنت کا مالک اور وارث ہے عزیزہ نے من بہرحال ٹائم نہیں ہے میں عرض کر رہا ہوں او عیسائی راہب انہیں کیا ایڈی شان والا ایڈے سونے چہرے والا ایک ہی معاملہ ہے ایک ایدا سارے انہیں کیا حسین دا سارے انہیں کیا حسین کون ہے انہیں کیا علی دا پتر ہے انہیں کیا انج کیوں نہیں کہہ دیندے فاطمہ دا لال انج کیوں نہیں کہہ دیندے او ساڈے نبی دا نواسا ہے او ظالمو تسی نبی نال کی پیار کردے ہو جیدا کلمہ پڑھ دے ہو اساں اپنے نبی نال بڑا پیار کرنے ہو تسی او دے نال پیار کی کردے ہو انہیں کہ او ظالمو انج کرو میرے کولو پیسے لے لو جننے چاہیے نے ایک رات میں مجھے انہیں کیا ایک راز زیارت کر لڑ
ایک رات زیارت کر لین دو، ایک رات زیارت. ارے جیتا پنج تن نال پیار نہیں. کھل کے جڑا اندروں بے ایمان ہے وہ نہ بولے. او جیتا پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے تائت بار نہیں. عزیزان من انہیں کہا ایک رات میں نو جناب علی زیارت واسطے دے دیو، اے جتنے پیسے لینے لے لو، 10,000 درہم نہ لے. اور اے جناب علی قافلے والے نو اے بیبیاں پاکاں نو لے کے چلا گیا. اے سر مبارک امام علی مقام دا اپنے کول لے کے چلا گیا. پر عزیزان من انہیں بیبیاں دا بڑا حیا کیتا. اہل بیت دیاں بیبیاں نے، میرے نبی دے خاندان دیاں بیبیاں نے. عزیزان من اے کوئی عام بیبیاں نہیں، اے او بیبیاں نے جنہاں دا ایک سر دا بال ننگا ہو جائے سورج نہیں نکل دو. اے او بیبیاں بڑی شان والیاں، انہیں بڑے ایک عالی شان کمرے دے اندر انہاں بیبیاں نو ٹھہرایا اور ہر طرح خدمت کیتی ہے. اور پھر انج ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا. آندا میں سمجھنا نبیاں دے گھر والیاں نال بڑے بڑے ظلم ہوئے نے، لیکن ہن اگر میرے لائق کوئی خدمت ہوئے. اے ساری گل بات کر کے جناب علی امام علی مقام دے کول چلا گیا. آپ دے سر مبارک دی زیارت کرن لگیا. آندا میں ویندا رہیا، میں زیارت کردا رہیا، میں آپ دا سر مبارک، آپ دا چہرہ صاف کیتا ہے، آپ نو جناب علی اے خون تے مٹی صاف کیتی ہے. آندا میں زیارت کرن لگیا. میں جدو زیارت کردا رہیا اس چہرے دے وچوں انج نور دیاں لاٹاں نکلیاں. بالآخر اس زبان چوں امام علی مقام دی زبان چوں جاری ہو گئی ہے اشہد اللہ الہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہندا حسین پاک دی زبان چ جاری ہو گیا، سر کٹے ہویا ہے، تن الگ ہے، سر الگ ہے، لیکن زبان پاک چ جاری ہے اشہد اللہ الہ. جیڑا ایمان پڑھے، جیڑا بے ایمان نہ پڑھے. سانو کیڑی اس لوڑ ہے کسے نو پڑھان دی؟ جیڑا ایمان رکھدا ہے پڑھے. حضرت عزیزان من حضرت امام حسین دی زبان چو جدوں اے جمائے اے فکرہ جاری ہویا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان. اے کہندا ادھروں فکرہ جاری ہے، ادھروں امام پاک دا نور آسماناں نال ٹکرا رہی ہے. آندا اے جدوں میں ماجرا ویکھیا میری زبان چوں بھی بے ساختہ نکلیا اشہد اللہ الہ الا اللہ. او مولویو اج کافر کرن والےو، مسلماناں نو کافر کہن والےو، او امام نو نہ منن والےو، ذرا غور کرو میرے امام دی شان کی ہے. میرے امام دا سر تن تو جدا ہے، پھر بھی جاندا جاندا عیسائیاں دے راہباں نو کلمے پڑھاندا جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسے خاندان دا چشم و چراغ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہے. خواجہ معین الدین اجمیری ایک نظر کیتی 90 لاکھ نو کلمے پڑھا چھڑے. اچھی بات نہ کہہ دے. ایسے خاندان دا اے مطلب بزرگاں دیاں لڑیاں نے. اور میرے بھائیو خواجہ اللہ بخشتوسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دا ایک بیلی سی ہندو، آپ ٹریا جانا تے اس آکھنا بلوں کو بلی لاش. تے ایک دن نظر نہ آیا تے آپ نے پوچھا پیو ساڈا سنگی کدھر گیا؟ انہوں نے کہا جی وہ بیمار ہے. آپ کیا اچھا چلو دا پتہ لینے ہیں. جدو گئے نا ہندوؤں نے کیا اب بابا تیری مہربانی جا واپس، ایسا نہیں تینوں ملن دینا. وہ دا آخری ٹائم ایویں خراب کرے گا، ایویں وہ مذہب ہی چھڑ جائے گا تینوں ویکھ کے، وہ تیرا کلمہ نہ تیرے نبی دا پڑھ لوے، مسلمان نہ ہو جائے، ایسا تین نہیں ملن دینا. بابا جی انہوں نے سہ سمجھایا پر سمجھے نہ. آپ فرمایا اوے تسا نہیں مینوں ملن دینا، میرا سنگی ہے. انہوں نے کہا نہیں ملن دینا. آپ فرمایا کدوں تائیں؟ انہوں نے کہا اے جدوں مر جائے گا نا پھر آ کے انہوں ویکھ لویں، چہرہ دا ویکھ لویں. تے آپ فرمایا اس تو پہلے نہیں؟ ہونا کہ نہیں، جدوں تائیں اے مرے گا نہیں ملے گا نہیں. آپ فرمایا اچھا اے ادوں تائیں مڑ مرے گا ہی نہیں. پچھلے بیلی بھی آکھو جے سنی ہو تو اچھی بات نہ آکھو سبحان اللہ. آکھیا ادوں تائیں مرے گا ہی نہیں جدوں تائیں سانوں ملے گا نہیں. تساں کی سمجھدے ہو پیا ایویں نے اللہ دے ولی. ہن آپ چلے گئے تے او دے ہن اوکھے ساو ساکھیا مہربانی میرے تے کرو، جاؤ بابے نو لے آؤ. خیر خواجہ صاحب آ گئے.
لمبی تقریر نہیں کی میں بڑا سارا واقعہ میں چھوٹے 2 لفظ میں کہا خواجہ صاحب آ کے کھڑے ہو گئے تے او ہن مرن منجے تے پیا تے آخری ٹائم ہے ادھر ویکھی میرے ہالو دنے ویکھ کے آندا بلوں کو بلی لاج تے اللہ بچتا سی اتھا ہی کھڑو رہا پیر وارث شاہ ایک شعر لکھیا میں تین سنانا او آپ اتھے کھڑو کے تے آپ پتہ کی فرمایا آپ فرمایا چنگے بلیاں نال جے کر بیل ہوئے دیندے درد مصیبت تال بیلی تے بیلی ڈبن نہیں دیندے لوگ بیلیاں تے پل پل دا رکھ دے خیال بیلی دی گرمی چ سوکھا نہیں شعر پڑھنا میں جمعے تو پہلے بھی تقریر کیتی ہے مڑ جمعے تے کیتی ہن تواڈے کول کھلا تے میں زور لائی کھڑا تے تو ایویں بیٹھا اے شعر آیا قاری صاحب نو پتہ ہے جدوں وارث شاہ دی کٹ تے بندہ بیعت پڑھدا ہے نا ایک واری زور لگ جاندی ہے اکھیں اگے نیرا آن لگ جاندا ہے اور جناب علی پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے نے جے کر بیلی دی بیل نو لبن آئی او دے بیلی دا تو او کوئی بھالے بیلی بارشاؤنا نو خطرے کیڑے نیا جنہ دے ہون آپ سرکار بیلی آپ نیڑے ٹور گئے آپ فرمایا بھی بیلیا کی چاہنا ہے انہوں نے کہا بابا جی بس تیرے نبی دا کلمہ پڑھنا چاہنا ساری زندگی تیرے نال پیار کیتا ہے ہون تیرا غلام بن کے جانا چاہنا تے بابا جی کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گیا ہون آپ فرمایا سنگیاں نو پی ایس اے اپنا سنگی ہو گیا انہوں لے چلیے اے دا جا کے کفن دفن کریے اونا ہندوان کیا نا بابا اے ہونتا ہندو رہا ہے اے تم کی میں لے جائیں گا آسان انہوں ساڑنا ہی تھے آپ فرمایا اے نہیں سڑے گا ہائے ہائے اونا کیا ہی ساڑنا ہے آپ فرمایا چلو میاں اونا چکھا چ رکھیا تیل سل سٹیا یہ سٹیا تیلی لا دیتی اون سارا او چیخا ساری جل گئی اے او میں پیا بیلے وچ قبر وچ فریق پہ جانا اے خاصاں داتے آماندہ کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام اے عقیدہ ہے ساڈا جدوں نہ سڑیا نا او ہن کھڑا تے ویکھیں اے کی بنے تے اللہ بچتوں سے فرمایا اے پرانے بندے نا انہاں نوں سور ہے ولی کی شے ہوندے اے ہن نویں پود اٹھی ہے جیڑی ہم نہیں مانتے نہ منو لانتی ہو اثر کیڑا تے تم منا کے دانے لینے او جڑے پچھلے لوگ سن سارے مندے سن پچھلیاں مسیتاں سارے سنیاں دیاں جڑے مرضی پنڈ جا کے دیکھو جنوں مرضی پوچھو آکھسی جی سارا پنڈ ہے ہی سنیاں دا سی مسیت سنیاں دی پنڈ سنیاں دے شہر سنیاں دے مسیتاں سنیاں موڑا سن جی اے ہن ایک بنی ہے ساڈے پنڈ وچ معلوم ہویا جڑے پچھو آئے نے سارے ولیاں دے منن والے سچے نے اونچی وانا تے کہنا میرے بھائیو دوستو خواجہ صاحب فرمایا اے کی تسا سمجھ دے ہونا کہ جی مطلب وہ حیران ہو گئے سڑیا نہیں اللہ بچتوں سے وجد میں آ گئے ادھر ویکھی میرے وجد میں آ گئے اور وجد میں آ کر فرمایا او ہندوؤ اے تے دنیا دی آگ کے اے تے ہن جہنم دی آگ بھی نہیں سار سکے
تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بزرگاں دا بڑیاں دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں میں واقعات بیان کردا رہا تو دور نکل جاںگا. پیر میر علی شاہ نال مناظرہ ہو گیا دا مرزے دا. مرزا تے نہ آیا تے پی او دے منن والے آئے. انہاں کہا جی ساڈا مرزا آندا ہے آپ مبالغہ کرنے ہاں. آپ فرمایا کیوں جا؟ انہیں کہا جی کوئی سے مزور لی دعا میں بھی کرنا. اب مرزے نے کیا تے پیر میر علی بھی کرے جے دی دعا نو ٹھیک ہو جاؤ سچا ہوئے گا. تے میر علی شاہ وجد میں آ کر فرمایا اے مرزیو جا اپنے بابے سے کہہ دو ارے تو مزدوروں کی بات کرتا ہے، ارے قبروں سے مردے بھی زندہ کروانے ہیں تو میرا علی پھر بھی آ رہا ہے. اور فرمایا رہی گل مناظرے دی قرآن دی ایتاں دی تفصیل لکھن دی ایک ہی سمجھدا ہے میں وڈا عالم ہاں میں زیادہ علم پڑھیا بابیاں نو کی پتا علم کی ہوندا ہے. آپ فرمایا اون جا کے آکھو اج تائیں ہتھاں نال کلمہ پھڑ کے بڑیاں تفسیراں لکھیاں نے میرے نبی دی امت دے او ولی موجود نے جڑے صرف قلم تے نظر کرن گے قلم خود اٹھ کے تفسیر لکھے. ہائے ہائے ایک شعر بس. جیڑا خادم غوث جریدا انہوں کوئی بگاڑ نہیں سکدا، نام لوا جڑا ہند ولی دا انہوں کوئی لتاڑ نہیں سکدا. او جس گلشن نو مولا علی وساوے انہوں کوئی اجاڑ نہیں سکدا. تے آدم جس تن عشق نبی دا انہوں دوزخ ساڑ